العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المومنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماء المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیت والاکرام مولا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین والقاتلین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیجے گا محمد والے عزیزان محترم بزرگان ملت انتہائے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم، آج کی آپ کی اور ہماری یہ نشست اور یہ فرش عزا جس شخصیت کے متعلق سجائی گئی ہے اسے زمانہ مختار ثقفی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور ایک ایسا جانثار، ایک ایسا مرد مجاہد، ایک ایسا بہادر شخص کہ جس نے ظلم کے مرکز میں کھڑے ہو کر حق کے پرچم کو لہرایا۔ میں بہت دیر تو تمہیدی مراحل سے نہیں گزرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں اور کوشش کروں گا کہ یہ جو جوان میرے سامنے ہیں ان کے ذہنوں تک میں چند باتیں پہنچا سکوں۔ ایک ایسا انسان، ایک ایسی شخصیت کہ یقیناً جس کے کلیجے میں وہ کلیجہ تھا جو تنہا دشمن سے لڑ سکتا تھا، اسے لڑنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں تھی، وہ لڑتا گیا، فوج تیار ہوتی گئی۔ وہ تنہا لشکر ہے، وہ ایک ایسا دل ہے، ایک ایسے انقلاب کے سائے میں پلا ہوا ایک ایسا سفیر ہے کہ جس نے سارے زمانے تک حل من ناصر ینصرنا کا جواب پہنچایا۔ یہ جملہ حضور جیسے پہنچنا چاہیے تھا ویسے پہنچا نہیں ہے۔ یہ جو آج شیعت میں ساری دنیا میں قوم شیعت کہتی ہے لبیک یا حسین، یاد رکھیے یہ نعرہ نہیں، یہ جواب ہے کربلا کے اس سوال کا جو روز عاشور عصر کے میدان میں کیا گیا تھا۔ اسے کبھی نعرے کی صورت میں یاد نہ رکھیے گا، جواب کی صورت میں، اور جواب وہیں دینا چاہیے جہاں سوال ہو۔ پتہ نہیں میں نے لفظ کہا تھا، یہ آپ کے ذہنوں کی ذمہ داری ہے کہ سلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
میں نے کہا میں بہت زیادہ ڈیپلی نہیں جانا چاہتا تاکہ موضوع نہ بکھرنے پائے، اس لیے کہ ذکر ہونا ہے جناب مختار ثقفی کا۔ البتہ ان کے القاب میں مشہور لقب جو ہے وہ کسان ہے۔ دیکھیے ذرا محسوس کیجئے گا، میں لفظوں کو دہرا رہا ہوں۔ ان کے القاب میں مشہور لقب کسان ہے۔ وہ جو زمینوں سے فصلوں کو اگاتا ہو اسے کسان کہا جاتا ہے۔ جو بنجر زمین میں اتنی صلاحیتیں پیدا کرتا ہو اسے کسان کہا جاتا ہے۔ جس زمین پر ہریالی نہ اگتی ہو وہاں گیہوں اگا لینا۔ محسوس کیجئے گا حضور، میں اگر یہ لقب سمجھ میں آ جائے تو پھر میں ایک لفظ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جو زمین کو صلاحیتیں دیتا ہو کہ وہ اگانے کی صلاحیتیں اس میں آ جائیں۔ اچھا یہ زمانہ لفظ نہ ہو جائے، کہیں یہ جوانوں کے ذہن میں نہ آ جائے کہ دنیا یہ نہ کہہ دے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے کہ وہ بنجر زمینوں کو وہ صلاحیتیں عطا کرتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ دانے کے عوض دانے دینے کی قدرت آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ بھی انہی زمینوں کو صلاحیتیں دیتا ہے جن زمینوں کو کوئی تربیت دینے والا ہو۔ پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ جن زمینوں کو کوئی تربیت دینے والا ہو۔ انقلاب جو زمین کربلا سے اٹھا تھا وہ یقیناً سیاست کی نظر ہو جاتا اگر تربیت دینے کے لیے مختار سامنے نہ آتے۔ ابھی بھی لفظ میں بہت تیزی سے نہیں جاؤں گا حضور، میں بہت زیادہ وقت بھی نہیں پڑھنا چاہوں گا، بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا بات کو پہنچا سکوں۔ وہ جو زندگی بھر سچوں کے ساتھ کھڑا رہا، وہ جو زندگی بھر ظالموں کے خلاف کھڑا رہا۔ یہ پڑھنا آسان ہے، البتہ زبانیں کھلتی ہیں اور سب کے متعلق کھلتی ہیں، تو زبانیں کھلنوں پر جو ہے پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ تو مختار ہے، جب مختار کے امیر کے خلاف زبانیں کھل چکی ہوں تو زبانوں کے کھلنے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ بس آپ اپنی جستجو کو ہمیشہ جستجو کی طرح رکھا کریں کہ دیکھیے ہمارے ذہن تک کوئی بات پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ وہ جو ہمیشہ سچوں کے ساتھ کھڑا رہا، وہ جو ہمیشہ ظالموں کے خلاف کھڑا رہا۔ اچھا یہ کیا اس سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا؟ میں یہاں علم کا دریا انڈیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، صرف جو ہے دو چار باتیں آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے یہ جو تبصرے کر رہے ہیں کہ حضور مختار حق پر تھے یا نہیں تھے، حق پر تھے یا نہیں تھے؟ بس کلی فیصلہ ہے، کلی فیصلہ ہے، دیکھ لینا۔ اگر کربلا کے بعد مختار ظالموں کے ساتھ کھڑا ہے تو باطل پہ ہے، اور اگر ظالموں کے خلاف کھڑا ہے ایک صلوات ہے جو محمد والے محمد پر ہے۔ جناب مختار ہے، جناب مختار وہ جو زندگی بھر سچوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ میں نے لفظ اس لیے کہا تاکہ یہ میں وضاحت کروں، یہ صرف مختار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ کھڑے تھے، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہے۔ اور اس لیے چونکہ یہ حکم الہی بھی ہے، ارشاد جس آیت کی تلاوت کی ہے بس یہ موضوع بنا کر 2 لمحے کی گفتگو تمہید کی اور زندگی آپ کے سامنے ہوگی۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے مختلف انداز میں خطاب کیا ہے۔ جب اپنے حبیب سے خطاب کرنا چاہا تو طٰہٰ، مزمل، مدثر، یاسین اس طرح کے القابات سے نوازا ہے۔ یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے، یا ایھا النبی بھی کہا ہے۔ یعنی اس کے بعد جو بھی پیغام آ رہا ہے وہ رسالت مآب سے خطاب ہو رہا ہے، خلاق کائنات کا۔ محسوس کیجئے گا ذرا،
بہت نازک سا مرحلہ ہے۔ اللہ نے کائنات کے تمام انسانوں سے اپنی مقدس ترین کتاب میں گفتگو کرنا چاہی تو لفظ رکھا یا ایھا الناس، اے کائنات کے تمام تر انسانوں۔ اب اس کے بعد جو پیغام آئے گا وہ کائنات کے سب انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے کافروں سے خطاب کرنا چاہا تو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا ہے، بلکہ درمیان میں رسول کو رکھا اور کہا قل یا ایھا الکافرون، میرے حبیب آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، میں ان کافروں سے خطاب نہیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کہہ دیجئے۔ اسی طرح اللہ نے مومنین سے خطاب کیا ہے اور وہ بھی ڈائریکٹ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ یہ جو میں نے اتنی باتیں پڑھی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ نے ایمان لانے والوں کو خطاب کیا ہے، مومنوں سے خطاب کیا ہے، اس کے بعد جو بھی پیغام آئے گا وہ بس مومنین کے لیے ہوگا، اس کا تعلق دنیا کے کسی اور مذہب کے انسان سے نہیں ہے، وہ حکم دنیا کے ہر انسان کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے ہے۔ اب مومنین سے اللہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے وہ جو صاحبان ایمان ہیں، وہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے دین پر ایمان رکھتے ہیں، میری شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، میری بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ تو بات کن سے ہو رہی ہے؟ جو ایمان، دیکھیے اگر آیت کا ترجمہ پہنچ گیا تو یہ میری آج کی گفتگو میرے لیے بڑی آسان ہو جائے گی۔ وہ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ کس سے فرما رہا ہے اللہ؟ ایمان لانے والوں سے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ آیت کے ترجمے پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں تاکہ میری گفتگو آسان ہو جائے میرے لیے۔ اے ایمان لانے والوں، جو مجھ پر ایمان لے آئے، جو میرا کلمہ پڑھ چکے، میرے رسول کا کلمہ پڑھ چکے، جو میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، جو میرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جو حج کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ مزاج دیکھیے آیت کا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ انہیں ڈراتا جو ایمان لے کر نہیں آئے۔ پتہ نہیں آپ کے ابھی بھی ذہن آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی انہیں ڈرانا چاہیے نا جو ایمان لے کر نہیں آئے، یہ تو پہلے ہی تیری ہر بات مان رہے ہیں۔ تو نے کہا نماز پڑھو، یہ صفوں میں آ گئے۔ تو نے کہا روزہ رکھو تو یہ روزہ رکھنے پر آ گئے۔ تو نے کہا حج کرو تو یہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ یہ تو تیری ہر بات پر اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہیں اور تو انہیں ہی ڈرا رہا ہے، جبکہ ڈرانا انہیں چاہیے جو سرکش ہو، ڈرانا اسے چاہیے جو باغی ہو، ڈرانا اسے چاہیے جو دشمن ہو۔ یہ تو تیرے اپنے ہیں، تو ڈرا کیوں رہا ہے؟ کہ اسی لیے ڈراؤ تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے تو پھر کائنات میں تمہیں کوئی اور نہیں ڈرا سکتا۔ محسوس کیجیے کیفیت، ذرا سی کیفیت محسوس کیجیے۔ تو کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جس کا ترجمہ اصطلاحی ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے تقوی اختیار کرو، لیکن یہاں نہیں ہوگا، یہاں یہی ترجمہ ہوگا اتقوا اللہ، امر کا صیغہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ڈرا رہا ہے مومنین کو، ڈرتے رہو۔ یعنی مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ مومن ڈرپوک ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، روایت ہوتی تو حضور اب میں یہ لفظ سنتے جائیں، لفظوں کا یہی تو کھلواڑ ہوئے اور لفظوں میں ہی آ کے جو ہے قوم کو ورگلایا جا رہا ہے۔ مومن کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ مومن جو ہے وہ ڈرتا ہوگا، زمانے سے نہیں اللہ سے۔ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہے تو پھر کائنات میں تمہیں کوئی اور۔ یہ آیت میں نے اس لیے بھی پڑھی ہے جس طرح کے حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، محسوس کیجئے گا۔
اللہ کہنا یہ چاہتا ہے مجھ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے، دنیا کے کسی حاکم سے نہ ڈرنا، بس مجھ سے ڈرتے رہنا، پھر تمہیں کوئی اور نہیں ڈرا سکتا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ہے۔ تو یہ کس سے کہا گیا؟ مومنین سے، ایمان لانے والوں سے۔ یعنی تنہا ایمان لانا کافی نہیں ہے، تنہا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ محسوس کیجئے گا، نماز کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، روزے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے۔ دنیا کی ہر ترین عبادت میں اللہ سے ڈرتے رہنا بہت ضروری ہے، چونکہ ایمان میں ساری عبادتیں ہیں، اور ایمان کے بعد اللہ یہ دو حکم دے رہا ہے، ایک اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ نہیں ابھی ذہن آمادہ ہے یا نہیں ہے حضور؟ ہے اللہ ساری کائنات کے انسانوں سے نہیں کہہ رہا ہے، کافروں سے نہیں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مشرکوں سے نہیں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، منافقین سے نہیں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ تنہا ایمان کافی نہیں ہے جب تک سچوں کا ساتھ نہ آ جائے۔ تو یہ دو حکم ہے، ایک اللہ سے ڈرتے رہو، دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا لفظ یہ کہوں، یہ جو سچوں کا ساتھ ہے نا، اچھا ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے حضور کسی بھی تاریخ میں کہ دسترخوان پہ ساتھ رہو اور میدان میں فرار ہو جاؤ، ساتھ کا مطلب کسی بھی تاریخ میں یہ ہے ہی نہیں۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے ہم وقت آپ ساتھ رہو، جس مرحلے میں ہو آپ ساتھ ہو۔ نبی کہے صلح ہوگی تو صلح میں ساتھ رہو، نبی کہے جنگ ہوگی تو جنگ میں ساتھ رہو۔ اب مجھے یہ، اگر میں اس موضوع کی طرف چلا گیا یہ بتانے کے لیے کہ سچے کون ہیں، تو پھر یہ موضوع رہ جائے گا۔ یہ آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں، اور میرا بالکل یہ یقینی منزل میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، عزائے جناب سیدہ ابھی گزری ہے، آپ سب نے سنا ہوگا سچے کون تھے، اور استدلال قرآن کی آیات سے بھی دیے گئے ہوں گے، روایات سے بھی، اقوال معصومین سے بھی۔ تو دو حکم ہیں، ایک اللہ سے ڈرتے رہو اور ایک سچوں کے۔ یہ ساتھ نہیں ہے، محسوس کیجئے، ساتھ نہیں ہے، یہ مومنین کا حوصلہ ہے۔ ایک طرف ڈر ہے اور ایک طرف حوصلہ ہے۔ پتہ نہیں لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ میں ایک جملے میں تاریخ شیعہ سمیٹ کر آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں، پھر ایک فقرے میں یاد رکھنا، زمانہ رسالت سے لے کر اور آج تک حکومت سے بس وہی ڈرتا رہا ہے جس کے ساتھ سچوں کا ساتھ نہیں تھا۔ پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ زندگی میں زمانہ رسالت سے لے کر آج تک ہمیشہ حکمرانوں سے، سرکاروں سے وہی ڈرتا رہا ہے جس کے ساتھ سچوں کا ساتھ نہیں تھا۔ تو اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اچھا یہ چونکہ حکم ہے اور امر کا صیغہ ہے، میں نے کہا میرے بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، اس لیے میں پورے حوصلے کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں۔ تو کیا قرآن مجید میں یہ حکم آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور اب تو ماشاءاللہ تراویح میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس سورہ توبہ کی اس آیت پہ بھی تو آیا ہوگا نا پڑھنے والا، اور اس نے کہا ہوگا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کسی سننے والے نے یہ بھی پوچھا کہ نبی تو مر گئے، اب کس کے ساتھ ہونا ہے؟ ارے قربان جاؤ، ابھی آپ کے ذہن آمادہ نہیں ہے بھائی۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ بھائی ابھی تو کیا قرآن تو ابھی بھی کہہ رہا ہے نا، چونکہ امر ہے، حکم ابھی بھی کہہ رہا ہے قرآن، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ نے 2016، 2017، 2018، 2015 کے
نیشنل ٹی وی پر اپنے ملک کے ایک مبلغ اسلام کو دیکھا ہوگا جو 3 پیس کا سوٹ پہن کر ٹائی لگا کر اکثر تبلیغ کیا کرتا تھا. البتہ آج کل پتہ نہیں کہاں ہے, لیکن وہ اس کا کہنا یہ تھا نبی تو مر گئے, نہ وہ ہمارے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں, تو قرآن کا حکم کہاں لے کر جائے گا. قرآن ابھی بھی کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ابھی بھی قرآن ابھی بھی ہر روز پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے اور ماننے والے سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. علامہ فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فکرہ لکھ کر قلم بند کر دیا کہ قرآن کا حکم اس بات کی علامت ہے کہ ابھی بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم ہے. ابھی بھی کوئی ہے کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کوئی ہے اس زمانے میں کہ جس کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن مجید دے رہا ہے, تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے, مجھے نے کہا نا کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ سچے ہیں کون, ورنہ موضوع بہت دور چلا جائے گا. مذہب اسلام, دیکھیے میں اگر آپ سے سوال کروں, ایک بہت کوئی معیاری سوال تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں. لوگوں نے پہلے اسلام کو دیکھا ہے یا قرآن کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا بہت معیاری سوال تو نہیں تھا لیکن میں نے پھر بھی کر لیا. لوگوں نے پہلے چہرہ اسلام کو دیکھا ہے یا قرآن کو دیکھا ہے؟ اچھا, چہرہ اسلام کو کس کے چہرے سے دیکھا ہے نا, نبی کے چہرے سے. زمانہ اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ مانیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. بات صحیح ہے, وہی ماننا چاہیے. بس سوال یہ آپ نے قرآن کو کس کے کہنے پر مانا؟ پہلے یہ تو طے کی جائے نا منزل کہ آپ نے قرآن کو کس کے کہنے پر مانا. بس فرق یہی ہے آپ کے نظر میں اور ہمارے نظر میں. نبی کا بنیادی فرق یہی ہے, آپ اس نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں جسے قرآن بتا رہا ہے اور ہم اس نبی کے پیچھے جس نے قرآن کو پہنچایا ہے. ذرا سا لفظوں کا کھلواڑ ہے حضور, میں زیادہ تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بات چونکہ سچوں کی ہے اور وضاحت مجھے بہت دور تک لانی ہے. مکے سے یہ دین چلا اور 40 سال تک کوئی اعلان رسالت نہیں, پر ایسا نہیں ہے کہ تبلیغ نہیں ہوئی ہے. دیکھیے اعلان رسالت الگ مرحلہ ہے اور تبلیغ الگ مرحلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب اعلان رسالت نبی نے 40 سال کی عمر میں آ کر کیا ہے اس کے بعد تبلیغ کرنا شروع کی ہے. غلط. تبلیغ تو وہ اپنے ابتدائی زندگی سے کر رہے تھے, بس اس تبلیغ کو جامہ 40 سال کے بعد پہنایا. ایک لباس پہنایا جس لباس کا نام ہے اسلام. عمار یاسر اعلان رسالت کے بعد کے مسلمان نہیں ہیں. اعلان رسالت سے پہلے والے مسلمان کا نام عمار یاسر ہے. عمار یاسر ان صحابہ میں سے ہے کہ جنہیں نبی نے حکم دیا تھا کہ جاؤ اب وقت آ گیا ہے کہ مکے کی بلندی پر جاؤ اور اعلان کر دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. عمار یاسر ان صحابیوں میں سے ہے. یہ اور بہت سارے صحابی ہیں جو اس فکرے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. سلمان وہ عمار یاسر وہ ہے جو پہلے سے رسالت مآب سے متواتر دین حاصل کر رہے تھے, بس اس دین کو جامہ جو ہے وہ اعلان رسالت کے بعد پہنایا گیا. محسوس کیجئے گا دین کیسا تھا آخر. میں چونکہ بات مجھے بہت بس ایک ہی نتیجہ مجھے دینا ہے جناب مختار پر, اور بڑی تمہید کے بعد. نبی نے اعلان رسالت کیا ہے 40 سال کی عمر میں. اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی بچپن سے نبی ہے تو اس سے پہلے تبلیغ کی ہے. نظریہ کیا تھا تبلیغ کا, طریقہ کیا تھا تبلیغ کا؟ اس لیے کہ دین تو ابھی 40 سال کے بعد شروع ہونا ہے. اس سے پہلے کیا دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے بس یہ اگر پہلو سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں اور تنقید کسے کہتے ہیں. ذرا سے لفظوں پر غور کیجئے گا حضور. ہے میں مثال کے طور پر ایک فقرہ کہہ دوں. جناب عمار یاسر کی والدہ جب یہ دیکھا کہ ہر روز ہر شب جناب عمار یاسر جو ہے وہ رات کی تنہائی میں رسالت باب کے پاس جاتے، یعنی اس وقت اعلان رسالت نہیں ہوا ہے، عبداللہ کے لال کے پاس جاتے ہیں اور کافی دیر اور کافی وقت بیٹھ کر آتے ہیں. تو ایک روز جناب عمار یاسر کی والدہ نے پوچھ لیا، بیٹے آخر آپ اتنی رات تک بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہو؟ چونکہ اعلان رسالت ابھی ہوا نہیں، محسوس کیجئے گا. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ عبداللہ کا لال وہ ہے جو ہمارے مذہب کا قائل نہیں. یہ اعلان ہو چکا تھا بہت دفعہ اور نبی کہہ بھی چکے تھے یہ باطل دین ہے. تبھی تو جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے سفارش لے کر کے اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، ہمارے ادیان کو برا نہ کہے، ہمارے دینوں کو برا نہ کہے. میں صرف ایک گوشہ دے رہا ہوں اور بات تمام ہوئی. جناب عمار یاسر کی والدہ نے جب بہت زیادہ اصرار کیا اور بہت زیادہ اصرار کیا اور پوچھا کہ خبردار، پوچھا کہ جاتے کیوں؟ کہ وہ مجھے تربیت دیتے ہیں، آداب زندگی بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ شعور کیا ہے، وہ بتاتے ہیں تہذیب کیا ہے، وہ بتاتے ہیں بزرگوں کا احترام کیا ہے. اس میں ابھی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج و زکات، یہ سارے ارکان بعد کی باتیں ہیں، ابھی صرف تبلیغات ہیں. ادھر اعلان رسالت ہوا اور سلمان جناب عمار یاسر سے نبی نے فرما دیا جاؤ بلندی پر جاؤ اور کہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اعلان کر دو. پورے مکے میں اعلان ہو گیا. عمار یاسر کی والدہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا ہمارا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا. اب ماں ہے نا، دل تڑپ آیا. تو کہا بیٹے میں منع کرتی تھی وہاں مت جانا، دیکھو کیا نتیجہ نکلا ہے، خبردار آج کے بعد وہاں نہ جانا. جناب عمار یاسر نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، نہ یہ کہا کہ میں ضرور جاؤں گا، بس ایک فکرہ کہا اما مجھے روک لینا، لیکن روکنے سے پہلے ایک مرتبہ سرکار سے ملاقات کر لیجئے. ذرا سی نوعیت محسوس کیجئے بھائی. مجھے روک لیجئے لیکن ایک دفعہ روکنے سے پہلے مجھے سرکار سے، میں بتا رہا ہوں کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں، ذرا سا محسوس کیجئے گا. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں چونکہ یہ جو زبانیں کھل رہی ہیں نا جناب مختار ثقفی کے لیے، ان کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. ایک دفعہ ملاقات کر لیجئے، اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ وہ غلط ہے تو میں کبھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، وعدہ وحید ہو گئی، عہد و پیما ہو گیا. ماں یہ سوچ کے گئی کہ میں ان کی باتوں کو مانوں گی ہی نہیں اور اپنے بیٹے کو روک لوں گی. گئی اور پوچھا آپ نیا دین لے کر آئے؟ کہاں ہمارا دین باطل ہے. کہاں ہے؟ بہت نازک سا مرحلہ ہے حضور. عمار یاسر کی والدہ نے پوچھا اچھا اگر ہمارا دین غلط ہے اور ساری باتیں ہمارے دین کی غلط ہے اور ہمارا دین سب کچھ غلط ہمیں بتا رہا ہے تو آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ انسان جواب دیتا دیتا تھک جائے اور جواب مکمل نہ ہو سکے. دین کیا کیا نہیں کہتا. دین کہتا ہے کہ یہ کیا جائے، دین کہتا ہے وہ کیا جائے، دین کہتا ہے عبادتوں میں آیا جائے، دین کہتا ہے روزے رکھے جائے، بندوں کا خیال کیا جائے. یہ ساری باتیں دین کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ عمار یاسر کی والدہ پوچھ رہی ہیں آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ قربان جاؤں حضور نبی کے اس طرز تبلیغ پر محسوس کیجئے گا آپ کا دین کیا کہتا ہے. نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا میرا دین یہ کہتا ہے بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہیں. پتہ نہیں یہ لفظ کہاں تک پہنچے گا حضور. ہے بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہے، رحمت. نبی نے نہیں فرمایا میرا دین کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہو. نبی نے نہیں فرمایا میرا دین کہتا ہے نماز پڑھو. میرا دین یہ کہتا ہے، نبی نے نہیں فرمایا میرا دین یہ کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کی جائے. بس یہ فرمایا بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہے. اس لیے کہ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا. یعنی نبی نے طرز تبلیغ یہ دیا تبلیغ اس چیز کی کرنی چاہیے جس میں قوم کی ضرورت ہو. تو تبلیغ اس چیز کی ہونی چاہیے جس میں قوم کی ضرورت. دین مکے سے چلا، نبی نے ہجرت کی اور مدینے آپ پہنچے. پہلا ہی سال
علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدینے میں ہجرت کے بعد پہلا، سب سے پہلے پیدا ہونے والا پہلا بچہ جناب ابو عبید کا بیٹا، نبی کی ہجرت کے بعد۔ محسوس کیجئے گا، جب نبی مدینے میں پہنچے، نبی کے جانے کے بعد جو مدینے میں سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا وہ جناب ابو عبید کا بیٹا، جناب ابو عبید نبی کے صحابی، جس کا نام رکھا گیا مختار۔ دیکھیں میں بہت ذرا سی نوعیت کو محسوس کیجئے گا، مدینے میں ہجرت کر کے جب نبی پہنچے ہیں، مدینے میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ جناب ابو عبید کا بیٹا، جو نبی کے صحابی، جب بیٹا پیدا ہوا تو جناب عبید نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو، نبی آئے ہیں، میں اپنے بیٹے کو نبی کے پاس لے جاؤں تاکہ ان کی رحمتوں کی وجہ سے اس کا مقدر چمک جائے، اور زیارتوں کے لیے لے کر آؤں کچھ۔ جناب ابو عبید اپنے بیٹے کو لے کر نبی کی بارگاہ میں، یہ وہ مدینے کا پہلا بچہ تھا جسے نبی نے اپنی آغوش میں لیا۔ میں کتنی فضیلتیں پڑھوں حضور، اور گود آغوش میں لینے کے بعد کہا کہ مبارک ہو تمہیں، یہ مدینے کا وہ پہلا بچہ تھا جسے نبی نے دعا دی تھی۔ آنکھوں میں اشک آئے، پوچھا یا نبی اللہ رونے کی وجہ؟ کہ میرے ہاتھوں میں وہ ہے جو میرے بیٹے کے خون کا بدلہ لے گا۔ دیکھیں میں متواتر آیت ایک ایک حوالے کے ساتھ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ آیت اللہ خوئی نے اس فقرے کو مخصوص طور پہ لکھا ہے، محسوس کیجئے گا۔ پہلی دعا جناب مختار کو ملی مدینے میں پہلی ہجری میں، سن پہلے ہجری میں۔ کون سا سال ہے ہجرت کا؟ یہ یاد رکھیے ذرا سا بھائی، پہلا سال ہے ہجرت کا، ہے نا، پہلا سال۔ 13 برس کا یہ بچہ، ایک روایت کے مطابق 12 برس کا یہ بچہ، سن 12 ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ قادسیہ، رسالت مآب کے بعد۔ اسی جنگ میں ان کے بابا بھی شہید ہوئے، اسی جنگ میں ان کے جناب مختار کے چھوٹے بھائی بھی شہید ہوئے، اور اسی جنگ میں یہ شامل بھی تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب 6 برس کا سن تھا، مولائے کائنات مسجد نبوی سے تشریف لا رہے تھے، دیکھا کہ مدینے کی گلی میں چند بچے کھیل رہے ہیں۔ علی بچوں کو دیکھ کر رک گئے، کچھ دیر رکے رہے، پھر خاک پر بیٹھ گئے۔ ایک بچے کو قریب بلایا اور اپنی آغوش میں بٹھایا۔ آپ جناب مختار کی عظمت کے لیے میں کیا عرض کروں حضور، اگر جملہ رائگاں نہ ہو تو میں پھر کہوں، کیا کوئی تاریخ میں مجھے یہ دکھا سکتا ہے کہ حسنین کبھی علی کی آغوش میں بیٹھے ہوں؟ میں نے اس منبر سے بہت بڑا دعویٰ نہیں کیا ہے، لیکن میرا چیلنج ہے، حسنین جب بھی نظر آئے رسول کی آغوش میں، حسنین جب بھی آئے رسول کے پشت پر، حسنین جب بھی نظر آئے رسول کے دوش پر۔ علی کی کوئی تاریخ نہیں دکھا سکتا کہ حسنین کبھی علی کی آغوش میں نظر آئے ہوں۔ مدینے کا یہ پہلا بچہ ہے جو علی کی آغوش میں بیٹھا ہے۔ 6 یا 7 برس کا سن ہے جناب مختار کا، دونوں تاریخ ملتی ہے 7 برس 6 برس۔ کبھی پیشانی کا بوسہ ہے، کبھی دست شفقت سر پہ پھیرتے ہیں،
مولا تنہا نہیں ہے، سلمان جیسا چاہنے والا صحابی ساتھ ہے، مقداد ساتھ ہے، قمبر ساتھ ہے۔ سلمان نے پوچھا یا علی، یہ تو میں جانتا ہوں کہ کوئی خاص وجہ ہے جو اس بچے پر اتنا پیار ہے، یا علی خوش نصیبی ہوگی اگر ہمیں بھی اس کی حقیقت سے آشنا کیا جائے۔ مولا نے فرمایا سلمان سنو، یہ وہی ہے جس کی وجہ سے میرے خاندان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ حضور میں پتہ نہیں یہ فکرے کہاں تک پڑھ پاؤں گا، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے میری نسل کو، میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک میسر ہوگی۔ جملہ سنیے گا حضور، دل چاہے رو لینا، داد و تحسین میں یاد رکھ لینا، لیکن فقرہ ہے مولا کائنات کا۔ مولا کائنات نے فرمایا سلمان سنو، یہی وہ بچہ ہے کہ جسے میرے گھر کی خواتین دعائیں دیں گی۔ پتہ نہیں میں اس جملے کی کہاں تک وضاحت کروں گا حضور۔ میرے گھر کی خواتین، میری بیٹیاں، یہی وہ ہے جسے دعائیں دیں گی، جسے میرے گھر کے بچے دعائیں دیں گے۔ یہی ہے وہ کہ جس کی وجہ سے میرے خانوادے کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی۔ یہ جناب امیر کائنات کی دو دعائیں ہیں۔ ایک دعا رسالت مآب کی ہے مدینے میں، ایک دعا مولا کائنات کی۔ میں سلسلہ بتا رہا ہوں چونکہ تاریخ کا چیپٹر ہے جناب مختار، ایک ایسا عظیم الشان کردار ہے کہ جو قوم کے ہر جوان کے ذہن میں زندہ ہونا چاہیے۔ داد و تحسین کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، بس تاریخ آپ کے ذہن تک پہنچ جائے۔ لیکن دو جملے پڑھوں گا، محسوس کیجئے گا۔ تیسرا زمانہ آیا ہے امام حسن کا۔ یہ میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ اس میں مت الجھیے کہ جناب مختار کے بارے میں زبانیں کون کھولتا ہے کون نہیں کھولتا ہے، کون کس لیول پر آ کر بات کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ جب زمانے مولا کائنات کے بارے میں خاموش نہ رہ سکی، جس وقت امام حسن نے صلح کی، صلح فقیر شام کے ساتھ، ہے نا، تو معلوم ہے سب سے پہلے امام حسن کو جھٹلانے والے وہ تھے جو امام حسن کے ساتھ کھڑے تھے۔ صلح کے بعد جس وقت، میں بہت سخت جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، صلح کے بعد جس وقت امام حسن نے جماعت کو قائم کیا ہے نا، تو پیچھے کھڑے ہونے والے کہہ رہے تھے حسن آپ کس منہ سے نماز پڑھ رہے ہو؟ آپ نے تو ظالموں سے ہاتھ ملا لیا ہے، اللہ آپ کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ پہلی مرتبہ یہ جملہ امام حسن سے کہا گیا تھا، اور یہی فقرہ پھر امام حسین سے زمین کربلا پہ کہا گیا تھا۔ یہ وہ تھے جو امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ میں تو یہاں تک تذکرۃ الاطہار شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ایک فقرہ میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے تو یہاں تک ایک فقرہ لکھا ہے کہ صرف لفظ نہیں کہے گئے، لوگوں نے چاہا یہ ہے کہ ان کی نماز ختم ہو جائے، مصلی چھینا گیا ہے، اور اگر امام نماز سے نہیں ہٹے ہیں تو پاؤں میں تیر مارا گیا ہے۔ یہ پوری تاریخ گواہ ہے۔ جس کے بعد امام مدائن کی طرف گئے، اور اس وقت گورنر مدائن میں جناب مختار کے چچا ہے ابن مسعود۔ یہ تمام تاریخ ہے، سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ امام حسن کی شہادت آئی اور 59 ہجری آئی، اور اس وقت عمر ہے جناب مختار کی 59 سال۔ یکم ہجری میں پیدا ہے اور 59 ہجری آئی ہے نا۔ عمر کیا ہے؟ جس وقت امام مدینے سے خروج کر رہے ہیں اس وقت جناب مختار کی عمر ہے 59 برس۔ جملہ میں یہ تاریخ پہنچانا تھا، آپ کی آنکھیں اشکبار بھی ہوئی، لیکن یہاں آپ نے بہت صبر سے سنا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بس 2 تاریخ میں پڑھوں گا۔
ایک ان کی کہ جو مدینے سے شام تک گئے ہیں اور جن کی بات بات میں مختار شامل رہے ہیں. بس یہ ایک سفر ہے اور بات تمام ہوگی. یہی فضیلت بھی ہوگی اور یہی مصائب بھی ہوں گے. امام نے 59 ہجری سن 59 ہجری میں مدینے کو ترک کیا ہے اور چلے ہیں مکہ کی طرف. اور مکہ میں اس وقت بول بالا ہے آل زبیر کا, جس وقت امام مکے کی طرف چلے ہیں. دیکھیے سیاستوں کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا ہے, اور جس زمانے میں بھی آپ دیکھیے جو حکومت کے حریص ہوتے ہیں, 1-2 سال میں تو وہ پہچان میں بھی نہیں آتی یہ ہے کس کی طرف. جو حکومت کے حریص ہوتے ہیں وہ 2-4 سالوں میں سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں. وہ تو جب کوئی واقعہ ایسا رونما ہو جاتا ہے کہ جہاں ان کا ایمان پرکھا جا سکے, تب پتہ لگتا ہے یہ اصل میں تھے کس کی طرف, جب نتیجہ سامنے آ جائے. امام پہنچے ہیں مکے میں, اور مکے میں 13,000 اور ایک روایت کے مطابق 16,000 خطوط جب سے امام مدینے سے چلے ہیں اور مکے تک پہنچے ہیں, کوفے سے امام کی طرف آئے. اچھا, چونکہ آپ جوان میرے سامنے بیٹھے اور بات جہاد اور قصاص کے متعلق ہے تو میں ایک فقرہ پڑھتا چلوں. امام جس وقت مدینے سے چلے, ذرا یہ جوان بیٹھے محسوس کیجئے گا فقرے کو, بزرگان تو بیٹھے, یہ گفتگو 10 سے 12 منٹ کی بڑی سخت ہو گئی, لیکن بس محسوس کیجئے گا. جس وقت امام مدینے سے چلے ہیں تو کیا سب کو یہ کہہ کر لے گئے ہیں کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں, امام سب کو بتا کر لے گئے ہم جا کیوں رہے ہیں. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور ہم تو دھوکے میں آئے تھے, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے, آپ تو ہمیں حج کے بہانے لے کر آئے تھے. جب یہ پورا قافلہ تیار ہو گیا, 28 رجب المرجب آئی ہے, تو امام نے اعلان فرمایا سید سجاد کو خطاب کر کر مخاطب ہوئے سید سجاد کی طرف اور کہا میرے لال جانتے ہو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ تو پوچھا بابا کیوں جا رہے ہیں؟ کہ میرے لال ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے سجاد نہیں جانتے ہیں, جانتے ہیں. سجاد پوچھ اس لیے رہے ہیں تاکہ سب کو پتہ لگ جائے ہم جا کیوں رہے ہیں. سوال اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ جواب سب تک پہنچ جائے. تو پوچھا بابا ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کہ بیٹے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ تو سب کو پتہ لگ گیا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں, بہت نازک سا مرحلہ ہے. اب امام نے پوچھا اپنے لال سے بھرے ہوئے, اب جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو جہاد بھی مبہم ہے. اسلام میں 4 طرح کا جہاد بیان کیا گیا ہے, جہاد باللسان, جہاد بالسیف, جہاد بالنفس, جہاد بالقلم ہے. یہ سارے جہاد تو اب لوگ مبہم ہو جاتے نہ جانے کون سے جہاد کے لیے. لیکن امام نے وضاحت کی کہ ہم کون سے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. سید سجاد کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا میرے لال آپ جہاد اکبر کرنا چاہتے ہو یا جہاد اصغر؟ دیکھیے اب اگر آپ خاموش رہے تو حضور میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میرا کانفیڈینس دیکھیے کہ میں فضائل کے موقع پر جو ہے وہ آپ کو مصائب کیفیت میں لا کر فضائل سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے لال آپ جہاد اکبر کرنا چاہتے ہو یا جہاد اصغر؟ اب یہ اکبر اور اصغر تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اکبر وہ جو بڑا جہاد, اصغر وہ جو چھوٹا جہاد. تو جانتے سید سجاد ہے, میں بار بار وضاحت نہیں کروں گا کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر ہے کیا, لیکن پھر بھی پوچھا بابا یہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر ہے کیا؟ امام نے فرمایا میرے لال جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پر 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے.
دیکھیں رونا آئے تو رو لینا، لیکن میں یہ 2-3 فقرے پڑھے بنا نہیں جاؤں گا. جب آپ رو لیں گے تو پھر میں اس فقرے کی عظمت بھی بیان کروں گا، اس لیے کہ مومن کا دل ہے مصیبت پر امام کی تڑپ جاتا ہے. امام وضاحت کر رہے ہیں نا کہ ہم جا کیوں رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم جا کیوں رہے ہیں. امام نے کہا میرے لال جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پر 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے جائیں گے. میرے لال جہاد اصغر یہ ہے ہم زمین کربلا پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، امام فرما رہے ہیں جہاد اصغر چھوٹا جہاد یہ ہے کہ ہم زمین کربلا پر 3 دن کے بھوکے پیاسے. ارے کون سمجھے حسین کی شجاعت کو، کون جانے حسین کے مرتبے کو؟ جس امتحان سے نبیوں نے قدم پیچھے ہٹائے تھے وہ حسین کی نظر میں چھوٹا جہاد. یہ حسین کی شجاعت کا عالم ہے. حسین کہنا یہ چاہتے اگر اس سے بھی بڑا کوئی مارکا ہوتا تو حسین اس میں بھی قیام کرتے. یہ تو بڑا چھوٹا جہاد ہے، میں اس میں بھی قیام کرتا. پھر پوچھا بابا یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ میرے لال ہم میں سے بچے ہوئے افراد کو اسیر کر کے دربار تک لے جایا جائے گا، یہ جہاد اکبر ہے. تو امام بتا کے جا رہے ہیں نا کہ جا کیوں رہے ہیں. جہاد اصغر بھی ہے اور جہاد اکبر بھی ہے. محسوس کیجیے تھوڑا سا دل پہ قابو رکھیے گا تاکہ مجھ میں حوصلہ آئے پڑھنے کا، میں اس سے آگے پڑھ سکوں. تھوڑا سا دل پہ قابو رکھیے گا تاکہ میں وضاحت کر سکوں اس سفر کی. ورنہ اگر آپ کا حوصلہ ٹوٹ گیا تو میرا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا ضبط بکھر گیا تو میرا ضبط بکھر جائے گا، میں مصائبوں کی طرف چلا جاؤں گا. کیا فرمایا میرے لال جہاد اکبر یہ ہے کہ ہمیں اسیر، ہم میں سے بچے ہوئے لوگوں کو اسیر کر کر کہاں تک لے جایا جائے گا؟ دربار تک. تو امام نے یہ تو نہیں فرمایا بیٹے سے آپ جہاد اکبر کرنا، نہ یہ فرمایا آپ جہاد اصغر کرنا. ایسے آفر بیٹے کے سامنے رکھا، آپ کون سا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی حسین اپنی ہمت بتا رہے ہیں میں دونوں کے لیے تیار ہوں. میرے لال آپ کون سا کرنا چاہتے ہو؟ سید سجاد نے بھرے ہوئے مجمع میں کہا بابا میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون ہے، میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں. جہاد اصغر نہیں، جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی آہوں کے ساتھ یہ مجلس ہو جائے تو ایک مجلس ایسی بھی صحیح. میں جہاد، اب دیکھیے فقرہ مجھے کہنے دیجئے، اگر آپ کے دلوں پر ضبط ہے تو پھر فقرہ سن لیجئے اور نویہ سن لیجئے. امام فرما کے آ رہے ہیں میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں دربار تک جانا چاہتا ہوں، میں دربار تک جانا چاہتا ہوں. ضبط ہے دلوں پر پہ تو میں فقرہ کہہ کے جا رہا ہوں. ذرا سا صبر کیجئے، خدا کے واسطے ضبط کیجئے، تھوڑا سا ضبط کیجئے اور محسوس کیجئے اس فقرے کی نوعیت کو کہ امام نے پوچھا کیوں ہے اور امام بتا کیوں رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں میں دربار تک جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دربار تک. اس کا مطلب یہ ہے انہیں دربار تک لے جایا نہیں گیا ہے. پتہ نہیں بھائی اب آپ، میں جس لیول پر آ کر بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ انہیں لے جایا نہیں گیا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں لے جاتا، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں. یہ چاہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو اسلام مٹا رہا ہے وہ کربلا میں آ نہیں رہا، اگر وہ نہیں آ رہا تو ہم نہ آتا.
یا مہدی بیچارہ شکر گزار ہے۔ میں اس کی ایک دلیل اور دوں گا تاکہ بات مبہم نہ رہ جائے، تاکہ بات مبہم نہ رہ جائے، ہم جائیں گے تاکہ بات مبہم نہ رہ جائے، وضاحت کروں۔ سفر کی منزلیں تیری ہوں گی، یا لفظ بدلو، سفر کی اذیتیں تیری ہوں گی، منزل مقصود ہمارا ہوگا، تازیانے تیرے ہوں گے، فتح ہماری ہوگی، جشن منانے کے لیے تو بیٹھے گا، زندگی بھر جشن ہمارا منایا جائے گا۔ آپ سمجھیے کہ یہ جانا کیوں چاہتے ہیں، ابھی اور میں وضاحت کروں گا کہ یہ جانا کیوں چاہتے ہیں، اور یہی بات بہت دور تک نہیں لے کے جاؤں گا۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو قیام امام حسین کر رہے ہیں یہ کس کے خلاف ہے؟ موجودہ وقت کا حاکم کون ہے؟ یزید ہے نا؟ بہت نازک سا مرحلہ ہے، بات پہنچے تو میرے ساتھ رہیے گا۔ یزید کون ہے؟ یزید ظاہری طور پر کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ اسلام سے۔ تو کس مذہب کا حاکم ہوا؟ حکومت کون سے مذہب کی ہوئی؟ مملکت اسلامیہ، یہی ہے نا مملکت۔ ظاہری طور پر مذہب کون سا ہے؟ ظاہری طور پر حکومت ہے مملکت، اور اس نے مدد مانگی ہے دوسری حکومتوں سے۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا، ترک سے، آذربائیجان سے، روم سے۔ کیا کہہ کر مانگی؟ بس وہی ایک پوائنٹ ہے جو بتاتا ہے یہ جانا کیوں چاہتے ہیں۔ بھائی یزید نے مدد کیا کہہ کر مانگی دوسری حکومتوں سے؟ کیا کہہ کر مانگی؟ ہماری جنگ باغیوں کے خلاف ہے۔ یہ ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، میں اسے بہت خاموشی سے نہیں سننے دوں گا، اس لیے کہ بہت زیادہ صبر کر کے میں یہ فقرہ پڑھنے اور یہ منزل طے کر رہا ہوں۔ مدد کیا کہہ کر مانگی؟ ہماری جنگ حکومت کے باغیوں سے۔ حکومت کس کی ہے؟ یزید کا تعلق کون سے مذہب سے ہے؟ اسلام سے ہے۔ یعنی یزید بتانا یہ چاہتا ہے ہماری جنگ اسلام کے باغیوں سے ہے۔ اب سمجھ میں آئے جانا کیوں چاہتے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی لفظ نہیں پہنچا ہے بھائی، میں اور وضاحت کروں گا۔ لیجئے، جب یہ زمین کربلا پر جہاد اصغر تمام ہو چکا اور جہاد اکبر کا سفر ہوا اور دربار تک پہنچے تو 3 دن تک باہر کھڑے رکھا گیا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، دلوں پہ قابو رکھیے گا خدا کے واسطے، بس محسوس کیجئے گا۔ 3 دن تک باہر کھڑا رکھا، کیوں؟ تاکہ دربار آراستہ۔ آراستہ کا مطلب ڈیکوریٹ نہیں ہے، کرسیاں لگائی جا رہی ہیں، کرسیاں ہے نا، کن کے لیے؟ VVIPs کے لیے، ان کے لیے جن سے مدد مانگی تھی۔ اب جب جیت گیا ہے تو جشن منانے کے لیے انہیں انوائٹ کیا ہے، آؤ تمہیں میں اپنی جنگ کے، اپنی جیت کے نظارے دکھاؤں، ہے نا۔ ان سب کو بلایا ہے اور 700 کرسی نشین دربار میں بٹھائے گئے ہیں، اور اب کہا گیا کہ باغیوں کا قافلہ لایا جائے۔ ذرا صبر کیجئے گا، 2 لمحے کے لیے روئیے گا نہیں، خدا کے واسطے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس منزل پہ آپ کو روک رہا ہوں، لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں کیوں۔ یہ جتنے بھی آئے ہیں دربار میں، انہیں کس نے بلایا ہے؟ یزید حاکم کون سے مذہب کا ہے؟ تعارف ہے یزید کا مملکت اسلام کا حاکم، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ۔ اور اب اعلان کر رہا ہے باغیوں کا قافلہ لایا جائے، یعنی انہیں لایا جائے جو اسلام کے باغی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید سجاد دربار تک آئے ہیں، اس لیے کہ اس گھرانے کا مزاج ہی ہے، یہ اسلام کا پرچم وہی لہراتے ہیں جہاں کفر پنپ رہا ہو۔ پتہ نہیں ابھی بھی لفظ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، میں پھر لفظ بدلوں گا حضور۔
اور میں یہ وضاحت کروں گا صرف 5 منٹ مجھے اور بات اور تمام ہو جائے گی. دیکھیے سنیے کیا کہا. انٹروڈکشن یاد رکھیے اپنے ذہن میں. انٹروڈکشن کیا ہے؟ باغیوں کا قافلہ. یہ اسلام کے باغی ہیں. جب یہ قافلہ داخل ہوا تو یزید نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، بھئی وہ جو بیٹھے ہیں انہیں تو نہیں پتا نا یہ اس کا باطن کیا ہے. یہ تو پولیٹیکل اسٹنٹ ہے نا. وہ تو اپنے آبا و اجداد کے بدلے کے لیے ظلم کر رہا ہے. اس نے چھڑی مار کر کہا تھا یہ بدر کا بدلہ یا احد کا بدلہ ہے نا. محسوس ہے نا. اس نے اپنے آپ کو اور مسلمان ثابت کرنے کے لیے جیسے ہی یہ قافلہ داخل ہوا مسکرایا اور کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. قرآن کی آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے میں تخت پر بیٹھا ہوا مسرور ہوں، اللہ نے مجھے عزتیں دی ہیں. دیکھو تم جو ہے وہ ذلیل و خوار اور قیدی اور حقیر بن کر آئے ہو، تمہیں اللہ نے ذلیل کیا ہے. علی کی بیٹی کو جلا لایا. اگر ابھی بھی لفظ نہیں پہنچا تو یہ کہو آیت سن کر قرآن ناطق کی بیٹی کو جلا لایا اور فرمایا یزید تو کس عزت کی بات کر رہا ہے؟ کچھ جانتا بھی ہے؟ اللہ جس ہاتھ سے عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہیں. وہ فطرہ ہے حضور ہے. اللہ جس ہاتھ سے عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہیں. اور پوری تقریر اور پوری گفتگو ہے. ابھی انٹروڈکشن خاموش ہے. سجاد دربار تک آئے کیوں ہیں یہ وجہ اور بات تمام ہے. خاموش ہوا اور پھر اپنے بکے ہوئے خریدے ہوئے شاعروں کو اور خریدے ہوئے خطیبوں کو منبر پر بھیجا اور انہوں نے جم کر بنی امیہ کے فضائل پڑھے چونکہ بکے ہوئے تھے. آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا تو میں یوں کہتا ہوں ہر دور میں بکا ہوا خطیب ہی بنی امیہ کے فضائل پڑھ سکتا ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد. اس سے زیادہ وضاحت نہیں ہوگی حضور. ورنہ جن کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، جن کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، جن کا تعارف ہی یہ ہے دشمن اہل بیت. زمانے میں اور کوئی تعارف ہو تو لاؤ. جن کا انٹروڈکشن ہی بس یہ ہے دشمن اہل بیت، ان کی فضیلت کیا ہو سکتی؟ جب وہ سب منبر سے اتر گئے اب سید سجانے کا اجازت ہے تو میں منبر پر جاؤں. اجازت کیوں مانگی یہ بھی جوانوں کے لیے کلیئر کر دوں. لوگ اکثر کہتے ہیں حضور امام اور وہ بھی ظالم سے اجازت. ذرا سا بھائی مصلحت کو سمجھیں. حکومت ہے اور حاکم ہے اور وہ بھی جانتا ہے کہ یہ اگر بولے تو میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا. اگر سید سجاد بنا اجازت چلے جاتے تو یہ بھرے ہوئے دربار میں کہتا اس قیدی میں ہمت کیسے ہوئی بنا اجازت کے لیے گیا ہے، اسے زندان میں ڈال دیا جائے. لہذا بیان ہونے سے پہلے ہی معاملہ ختم ہو جاتا. اجازت اس لیے مانگی ایک دفعہ اگر اجازت دے دی پھر اس میں ہمت نہیں ہے میری زبان روک لے. پتہ نہیں آپ کے ذہن آمادہ ہے یا نہیں. اس لیے کہ یہ جو دربار میں 700 کرسی نشین ہے. اب دیکھیں میں اس جملے کی وضاحت تو نہیں کروں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو سلامت رہیں. یہ جو 700 افراد دربار میں بیٹھے VVIPs بزرگان قوم یہاں بیٹھے ہیں، ان سے معلوم کیجیے. اور میرا آپ سے سوال ہے کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جسے سجاد نے بلایا ہو؟ ایک بھی کسی کو خط بھیج کے ہی بلایا ہو؟ نہیں نا. یہ سب بلائے ہوئے کس کے مہمان ہیں؟ میزبان کون ہے؟ مجمع کس کا ہے؟ اب سمجھ میں آیا جانا کیوں چاہتے تھے. یہ جانا ہی اس لیے چاہتے تھے. کیا مطلب کہ ہر دفعہ مجمع جمع ہم کرتے تھے اور اعلان بھی ہم کرتے تھے، پر اب کے ترتیب بدلے گی. اب کے مجمع یزید جمع کرے گا اور اعلان سجاد کرے گا. ہم جائیں گے. کل میرے نانا نے غدیر میں مجمع جمع کیا تھا، اعلان بھی ہم نے کیا تھا. اب کے مجمع یزید کا ہوگا، اعلان ہمارا ہوگا، مہمان اس کے ہوں گے، گفتگو ہم کریں گے. کلام کا اجازت پہلے تو اس نے منع کیا، اب کوئی اجازت نہیں.
اس کے مہمانوں نے خود یہ کہا کہ یہ بیمار ہے، یہ کیا کہے گا، اپنا درد دل سفر کے حالات بیان کرے گا، جانے دے، ان قریب ہے کہ مر جائے گا، اس کی آخری خواہش سمجھ کے پورا کر دے۔ امام نے کہا کہ میں اس ممبر پر جاؤں کچھ بیان، البتہ لفظ ممبر بھی نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے، وہ ساری باتیں مجھے نہیں عرض کرنا ہے۔ امام ممبر پر گئے اور حمد باری تعالیٰ کی، اور حمد باری تعالیٰ کے ایک وسیع خطبے کے بعد فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے۔ اس میں کوئی اپنا تو نہیں تھا، سب بلائے ہوئے کس کے؟ یزید کے، ہے نا۔ دیکھیے دشمنوں کے دربار میں بلندی پر سر بلند کر کے اپنا حسب نسب بس وہی بیان کرتے ہیں جن کے حسب نسب میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ امام فرما رہے ہیں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا یہ اپنا تعارف کرا کیوں رہے ہیں؟ اب وہ تعارف یاد کیجئے جو جس پہ میں نے بار بار آپ کا فوکس کرایا ہے، باغیوں کا قافلہ، ہے نا۔ امام نے پہلا ہی فکرہ کہا میں مکہ کا بیٹا۔ اگر وہ تعارف ذہن میں رہا تو اس تعارف کا جو ہے وہ صلہ آپ کے ذہن تک، وہ لطف آپ کے ذہن تک پہنچے گا۔ میں مینا کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا۔ پہلے تعارف کیا تھا؟ باغیوں کا قافلہ، اسلام کا باغی۔ سید سجان نے تمام تعارف اس سے کرایا جو اسلام کا مرکز ہے۔ ارے پتہ نہیں آپ کا ذہن ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کا زمزم کا تعلق اسلام سے، صفا و مروہ کا تعلق نسبت اسلام سے، مکہ کی نسبت اسلام سے۔ اور پھر کہا میں علی حسین کا بیٹا۔ اب جیسے یہ لفظ حسین آیا، روم کے سفیر کے ساتھ ایک عیسائی عالم دین آیا ہوا ہے، جیسے اس نے کہا میں علی حسین کا بیٹا، اس نے اپنے پہلوؤں کو سمیٹا اور کہا قیدی خاموش ہو جا، بہت نازک مرحلہ ہے۔ پوچھا کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کہا کس حسین کو جانتے ہو؟ کہا میں ایک حسین کو جانتا ہوں۔ کہا کون؟ کہا وہ کہ جو مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے۔ دیکھیے اگر وہ تعارف ذہن میں ہے تو ہر فقرے پہ لطف لیں گے آپ۔ باغیوں کا قافلہ، انٹروڈکشن کیا ہے؟ اسلام کے باغی ہے۔ سید سجان نے کہا میں حسین کا بیٹا۔ کہا ایک حسین کو میں جانتا ہوں جو مسلمانوں کے نبی کا نواسہ ہے۔ تو سید سجان نے کہا ہاں میں اسی حسین کا بیٹا ہوں۔ اب یہ جملہ حضور پوری تقریر ایک طرف اور یہ اس مجلس کا ستون ہی فقرہ میں آپ کے ذہن تک پہنچا رہا ہوں۔ اس عیسائی عالم دین نے بے ساختہ کہا تو کیا آپ ہی ہیں جو دین لے کر آئے ہیں؟ ارے قربان جاؤ حضور، آپ ہی ہیں جو یہ دین لے کر آئے، جو یہ اسلام لے کر آئے؟ سید سجاد نے کہا ہاں ہم ہی ہیں وہ جن کے صحن میں قرآن اترا ہے، ہم ہی ہیں وہ جو دین لے کر آئے ہیں۔ تعارف کیا تھا؟ باغیوں کا قافلہ۔ اب تعارف ہو رہا ہے ہم ہی ہیں وہ جو دین لے کر آئے ہیں۔ تو یہ عیسائی عالم دین مہمان کس کا ہے؟ اب مہمان میزبان کی طرح مخاطب ہوا۔ ذرا سی کیفیت محسوس کیجئے، میں اس سے زیادہ دربار نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ مہمان میزبان کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ یزید میں آج بھی کبھی اپنی بستی میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے، عیسیٰ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی کی 13ویں پشت کا بیٹا ہوں۔ اس نسبت سے لوگ میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ تو کیسا مسلمان ہے؟ پتہ نہیں ابھی ذہن پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے بھائی؟
یعنی اب سمجھ میں آئے سجاد دربار تک آئے کیوں آئے؟ جو مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا اسی کا مہمان اپنے میزبان کے خلیفہ تو چھوڑیے مسلمان ہونے پہ شک کر بیٹھا. پتہ نہیں ابھی بھی لفظ پہنچے ہے یہ نہیں پہنچے. تو کیسا مسلمان ہے کہ تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے؟ اور پھر یہ عیسائی علیہ دین سید سجاد کی طرح مخاطب ہوا اور ہاتھوں کو جوڑا، کہا ہمیں معاف کیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے، ہمیں بتایا گیا تھا جنگ باغیوں کے خلاف. اب یہ ایک بہت نازک سا مرحلہ ہے اگر یہ پہنچ گیا لفظ. اور پھر فرمایا کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جس دین کے لانے والے اپنے آپ کو دین پر قربان کر دیں. یہ ہے شہادت کا رنگ، یہ ہے شہادت کا رنگ. کتنا اعلیٰ دین ہوگا کہ جس دین کے لانے والے اپنے آپ کو دین پر قربان کر دیں، قربان کر دیں. ہمیں معاف کیجئے گا، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف تھی. اپنے بابا سے سفارش کیجئے گا، ہمارا گناہ بڑا ہے، ہم مجرم ہیں، معافی کے لائق نہیں ہیں، لیکن غفلت میں تھے، معاف کیجئے گا. خدا کی قسم اگر یہ جملہ نہ پہنچا تو اس سفر کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. محسوس کیجئے گا بس آخری فکرہ ہوگا. ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے، ہمارا جرم بڑا ہے، ہماری خطا بڑی ہے، ہمیں بخشوانے کی سفارش کیجئے گا. اپنے بابا سے کہیے گا کہ ہمیں معاف کر دیں، اپنے بابا سے کہیے گا ہمیں معاف کر دیں. لیکن سید سجاد میں ایک ضمانت لیتا ہوں اور ایک وعدہ اس بھرے ہوئے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ جب میں دربار میں آیا تھا تو عیسائی تھا، اب جا رہا ہوں پتہ نہیں ابھی بھی لفظ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے، اب جا رہا ہوں تو مسلمان بن کر. تو مجھے فکرہ کہنا دیجئے ارے اس گھر کا مزاج ہی یہ ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں حور بنا ہی لیتے ہیں. یہ اسلام پھیلانے کے لیے، یہ اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے سید سجاد دربار تک آئے. میں نے کہا نا جہاں اسلام مٹایا جا رہا تھا وہیں مسلمان بنائے گئے، جہاں دین کا تعارف غلط دیا گیا تھا وہی دین کا تعارف. اور جس وقت مؤذن کو حکم دیا اور اذان دی گئی اور پھر اشہد ان پہ کہنا یہ میرے نانا ہے، وہ تمام تر فقرات ہیں، بہت طویل گفتگو. 7 مرتبہ اذانیں دی گئی، روکا گیا. سید سجاد بیان، انقلاب آ گیا دربار میں. جب اس کے مسلمان ہونے کا اعلان سنا تو یزید نے حکم دیا اپنے ایک سپاہی کو اسے قتل کر دیا جائے. تو قیصر روم کو کے سفیر کو جلال آیا، کس میں ہمت ہے جو ہمارے عالم کو قتل کرے، اور تلوار کھینچ لی. یہ دربار میں انقلاب ایسے ہی نہیں آیا تھا، سفیر کی تلوار کھینچنا تھی کہ سپاہیوں کی تلواریں باہر آ گئی. اب سارے سفیر یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے تو ہمیں دھوکے میں بلایا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ سید سجاد دربار کیوں آئے تھے. جب یہ اپنے اپنے وطن واپس گئے ہوں گے اور پوچھا ہوگا یزید کو کیسے پائے، یقین جانیے سب نے کہا ہوگا جھوٹا پایا، ظالم پایا، کاذب پایا. اور بی بی کا پھر وہ بھرے ہوئے دربار میں کہنا یزید کس بات پہ نازا ہے، یہ چند روزہ زندگی کو تو عزت سمجھتا ہے، یہ چند روزہ زندگی کو تو کیا سمجھتا ہے، ہم پر یہ ظلم کر کر تو سمجھ رہا ہے تو فتح یاب ہو گیا. یہ بی بی کا فقرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. اگر مجھ پر کسی نے ایک کوڑا مارا ہے، اب یہ اس فقرے پہ میں نہیں روکوں گا. یہ جناب زینب امیر، میں نے کہا نا مولا کائنات نے فرمایا تھا مدینے میں سلمان سے سلمان یہ وہ بچہ ہے کہ جس بچے کو میرے گھر کی خواتین دعائیں دیں گی. بھرے ہوئے دربار نے بی بی نے فرمایا کہا تھا اگر مجھے کسی نے ایک کوڑا مارا تو اللہ ان قریب اسے بھیجے گا جو 100 کوڑے مارے گا. یہ جناب زینب کے کلمات ہیں. یہی اور یہی نہیں،
یہ فقرہ تو جناب زینب نے کوفے میں بھی کہا ہے عبید اللہ کے دربار میں کہ جس وقت یہ قافلہ عبید اللہ کے دربار میں تھا وہ جناب سید سجاد نے خطاب کیا ہے اور ملعون نے حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، تو جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھ کر فرمایا کسے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ایک بیمار ہو، اور اگر ہمیں قتل کر دیا تو پھر تو اپنی حکومت کو کیسے بچائے گا؟ اگر سید سجاد کو قتل کر دیا کیا تجھ سے زمانے والے نہ پوچھیں گے کہ تو نے نامحرموں کو کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ تیری مجبوری ہے اسے زندہ رکھنا۔ اور وہاں فرمایا تھا کیا ظلم سمجھ کر کہ تم سمجھتے ہو کہ تم زندہ رہو گے؟ ہمیں در بدر پھرا کر کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے عزتیں پائی؟ ایک قیامت کا فکرہ ہے بی بی کا۔ عبید اللہ کے دربار میں بی بی نے فرمایا تھا ہمیں برہنہ سر بازاروں میں گھما کر کیا سمجھ رہے ہو کہ تمہارے چہرے چھپے رہیں گے؟ اللہ جلد اس کو بھیجے گا جو تمہارے جسموں سے تمہارے سروں کو جدا کرے گا۔ یہی تو وہ مقام ہے کہ جہاں مختار کو خبر ملی تھی، عبید اللہ کا دربار، جہاں مختار کو پتہ لگا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو اسیر کر کے لایا گیا۔ یہ ہم تک بہت ساری روایتیں جناب مختار کی وجہ سے پہنچی ہیں، اس لیے کہ کسی سے بھی بدلہ لینے سے پہلے جناب مختار پوچھتے تھے بتا تو نے کیا ظلم کیا؟ شیعت کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی گئی ہے، ہماری کتابوں کو جلایا گیا، علماء کو مارا گیا، ہماری روایات کو چھپایا گیا۔ جن بستیوں میں کتابیں محفوظ تھیں ان بستیوں میں آگ لگائی گئی۔ ایک کتاب اگر میں مثال کے طور پر کہوں، ایک کتاب جو امام حسن کے زمانے سے لکھنا شروع ہوئی ہے، امام حسن کے زمانے سے پہلی کتاب تاریخ شیعت میں اور تاریخ اسلام میں جسے لکھا جا رہا تھا اسے بھی چھپا چھپا کر لکھا گیا۔ حسن نے فرمایا سلیم اسے ایسے لکھنا لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ جو کتاب اپنے مصنف کے نام سے مشہور ہو گئی سلیم بن قیس ہلالی، جسے دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام کے زمانے تک چھپائے رکھا گیا۔ جو کتاب بستی در بستی، سینہ در سینہ، کریا در کریا چھپائی گئی، لوگ مارے گئے اس کتاب کو بچانے کے لیے۔ کون جانے کتابوں کی عظمت کیا ہے؟ یہاں سے پڑھ دینا، وہاں سے بول دینا، لفظوں کے ساتھ کھلواڑ کر لینا آسان ہے۔ نسلیں لٹائی ہیں، نسلیں اپنے اولادوں کے سر دیے کتابیں محفوظ ہو جائیں۔ ایک کتاب جسے بچانے کے لیے 7 نسلوں تک سلسلہ چلا ہے، اور 8ویں امام کے حکم سے پھر وہ کتاب شائع کی گئی ہے، اور اس کے بعد کتابوں میں آگ لگائی گئی ہے۔ یہ روایتیں تو مختار نے بڑی جمع کی ہے، اس لیے کہ مختار جب بھی کسی ظالم کو پکڑتے تھے پوچھتے تھے بتا تیرا ظلم کیا تھا، بتانے والا بڑے فخر سے بتاتا تھا، کہتا تھا مختار سنو گے، میں دو جملے پڑھوں اور مجلس تمام ہو جائے۔ ایک ملعون کہتا تھا، سنیں یہی عبید اللہ عبید اللہ سے جب پوچھا تھا نا تیرا ظلم کیا تھا، اور عبید اللہ تو فخری انداز میں جہاں جاتا تھا بتاتا تھا میں نے یہ کیا۔ ملعون اس کی زبان پہ، یہ 2 ملعون ایسے تھے جن کی زبان پہ بار بار یہ فکر آتا تھا، یہ اور شمر ملعون جو کہتا تھا اگر حسین پھر زندہ ہو جائے ہم حسین کو پھر ماریں گے۔ یہ ملعون تو کہتا تھا اگر حسین اپنا خاندان لے کر پھر آئے تو پھر ہم ان کے خاندان کو بازاروں میں پھر آئیں گے۔ کتنی مصیبتیں میں بیان کروں۔ جب شمری سے پوچھا گیا کیا تجھے کوئی افسوس ہے کہ تو نے نواسہ رسول کا قتل کیا؟ کہ کیسا افسوس؟ اگر حسین باخدا اگر آپ پھر زندہ ہو جائیں تو میں حسین کو پھر قتل کروں گا، میں پھر پس پشت ان کے گلے کو ذبح کروں گا۔ 13 ضربیں لگائی گئی۔
میں ایک فقرہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. معلوم ہے ابو حکم جناب مختار کے بیٹے چھٹے امام سے جب ملاقات کے لیے پہنچے، چھٹے امام نے فرمایا ابو حکم اللہ تیرے باپ پر رحمت نازل کرے. یہ میں بہت نازک سا جملہ ہے، حضور اسے احساس کر لیجئے گا. ابو حکم اللہ تیرے باپ پر رحمت نازل کرے. تیرے باپ کی وجہ سے 5 سال کے بعد سید سجاد مسکرائے. الگ الگ روایتیں ہیں، سال میں فرق ہو سکتا، روایت یہی. کس منزل تک یہ لفظ پڑھوں، کتنی مصیبتیں ہیں. ایک بس یہ آخری فقرہ اس نوعیت کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے ذہن آمادہ ہیں، دل آپ کے رونے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آنکھیں اشک بار. ایک ملعون کو پکڑا ہے، پوچھا تیرا کربلا میں ظلم کیا تھا؟ کہ میں نے عاشور کے ہر ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کوئی اور نہیں عمر ساتھ، میں نے ہر ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک ملعون ہے حرملہ، جس کے گلے پہ خنجر مارا ہے جناب مختار، اور پھر سینے کو چاک کیا. اس سے پوچھا کہ تیرا ظلم کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں سارے ظلم نہیں پڑھ سکتا ہوں، بس 2 جملے میں پڑھوں گا. اس نے کہا میرے ظلم یہ تھا کہ میں نے حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے کے گلے میں 600 تیر مارا. کہوں کوئی اس نے ایک ظلم اور بیان کیا ہے جو میں آپ کے ذہن میں، ایک ظلم ہے یہ بڑا قیامت کا. سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جب حسین تلوار کو نیام میں رکھ چکے اور بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی اور تیروں سے حسین زخمی ہو چکے اور تلواروں پہ تلواریں لگی، لکھتے ہیں ابن زیاد نے حرملہ نے حسین کے پہلو پہ ایسا نیزہ مارا کہ امام کی پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز. امام سے زین پر سنبھلا نہ گیا. ہر کوئی کہتا رہا، کسی نے کوئی بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا. سب سے قیامت جہاں مختار اپنا ضبط کھو چکے تھے، جب کسی ملعون نے کہا کہ میں نے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتار. مجھے نہیں معلوم ہے میں جملہ کہاں تک پڑھوں گا، سنیں گے. یہ پڑھنا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے. آپ رو رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. آخری فکرہ ہے، مجھے نہیں معلوم بی بی کی سب سے بڑی مصیبت، جناب زینب کی سب سے بڑی مصیبت، جس وقت یزید کے سامنے بی بی کھڑی ہے. یہ بس آخری فکرہ، مجلس تمام ہے عزیزانو. جس وقت بی بی یزید ملعون کے سامنے کھڑی ہے اور یزید اپنے ظلم گنوا رہا ہے، تو جناب زینب نے فرمایا یزید تو جانتا ہے میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، مجھ پر سب سے بڑی مصیبت کیا ٹوٹی ہے. ایک خاتون اپنی سب سے بڑی مصیبت کیا بتائے؟ آپ احساس کر سکتے ہیں؟ جس زینب کا 18 سالہ جوان مارا گیا، وہ زینب یہ کہے نا کہ میری سب سے بڑی، مجھ پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگا. بی بی نے نہیں کہا. کیا بی بی جس کے 2 جوان زمین کربلا پہ مارے گئے ہوں، بی بی نے یہ فرمایا ہو یزید سن میری سب سے بڑی مصیبت، مجھ پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ زمین کربلا پر میرے 2 بیٹے مارے گئے؟ بی بی نے نہیں فرمایا. اس سے بڑی مصیبت جناب زینب کے اوپر کیا ہوگی کہ 70 قدموں کی دوری سے بھائی کا کٹتا ہوا گلا. تو جناب زینب کو کہنا چاہیے تھا نا، جناب زینب کو کہنا چاہیے تھا نا
کہ مجھ پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ میں نے 70 قدموں کی دوری سے اپنے بھائی کا حسین کا کٹتا ہوا گلا دیکھا ہے، لیکن بی بی نے یہ بھی نہیں کہا. معلوم ہے بی بی نے کیا کہا؟ یزید جانتا ہے میری سب سے بڑی مصیبت اور مجھ پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے.